ظاہر ہے پری کو بھی معلوم تھا کہ ماضی میں بازل کا رشتہ شانزے سے طے ہونے والا تھا، کیونکہ تمہیں کوئی مسئلہ میرے انہیں لانے سے، میری بلا سے جو مرضی کرے آپ مجھے کیا؟ پری تنگ کر بولی تھی۔ او اچھا۔ بازل نے ہنکارا بڑھا اور میوزک لگا کر گاہے بگاہے پری پر نظر ڈالنے لگا، جو کہیں سوچوں میں گم تھی۔ ویسے وہ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں؟ پری ایک بار پھر پوچھا تو بازل ہنس دیا تھا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا آپ کو؟ وہ بازل کے ہنسنے پر بھڑکی تھی۔ ارے غصہ مت کرو، ایسے ہی بس۔ بائی دا وے تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی ذہن میں آیا تو پوچھ لیا بس۔ مجھے نہیں پتا وہ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں، مگر میں ان سے کہوں گا شادی تک رک جائیں۔ بازل نے پری کو دیکھتے ہوئے اسے مزید تپایا تھا۔ آپ گاڑی سامنے دیکھ کر چلائیں ابھی، پری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تو بازل سامنے دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ بازل نے بھی سوچ لیا تھا کہ اسے مزید ایسے تنگ کرتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم زبردستی مسلط کی گئی ہوگی، بازل، اور یہ شادی جن حالات میں ہوئی ہے اس سے زیادہ امیدیں مت لگانا، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ بازل گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب شانزے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لاؤنج میں تھے سب، شاید خالہ پتہ نہیں کیسے مان گئی اس شادی پر۔ آپ نے خود ہمارے گھر آ کر ہمارا رشتہ مانگا تھا اور بات پکی کرنے کی بات کی تھی۔ میں بھی اس شادی پر راضی نہیں، نہ کبھی ہوں گی۔ تم کیسی ڈھیٹ لڑکی ہو، ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ جاؤ بھائی گھر کے کام وام دیکھو، طیبہ بیگم بولی تھی۔ بازل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ پری دروازے سے نکلی تھی۔ بازل نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ مجھے جانے دیں، وہ کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بازل اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اسے واپس لاؤنج میں لے آیا تھا۔ شانزے اور طیبہ بیگم اسے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا ہی گئے تھے۔ تم کب آئے بیٹا؟ طیبہ بیگم نے پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے اس رویے کی امید نہیں تھی امی، اور تم؟ وہ شانزے کی جانب مڑا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم میری بیوی سے اس لہجے میں اور ایسے بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں تو وہ شانزے سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ! آپ یہ میری بیوی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں یہی میری بیوی رہے گی۔ آئندہ اگر میری بیوی سے اس طرح کسی نے بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا تھا۔ پری وش نے کبھی بازل کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بیٹے بچی ہے وہ، منہ سے بات نکل ہی جاتی ہے۔ طیبہ بیگم نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر بچی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ منہ سے کیا کہنا ہے تو بہتر ہے بند رکھے۔ اور آپ تو بڑی ہیں، آپ ایسے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے، نہ کہ اس نے مجھ سے زبردستی۔ میں بتا رہا ہوں، اگر کسی نے میری بیوی کی انسلٹ کی یا اسے تکلیف دی تو اس کا مطلب اس نے بازل کو تکلیف دی۔ وہ غصے میں تھے بہت۔ بازل پلیز چلیں۔ پری وش کو ڈر لگنے لگا تھا اس کے غصے سے۔ بازل نے پری کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ چلو اوپر کمرے میں۔ وہ پری کا ہاتھ ویسے ہی اس کی کلائی تھامے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ طیبہ بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے لیے انہیں باتیں سنا سکتا ہے۔ شانزے کا چہرہ بھی اپنی بے عزتی پر لال ہو چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ شانزے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جوان خون ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، فکر نہ کرو، ہوگا وہی جو میں سوچ رہی ہوں، طیبہ بیگم بولی تھی۔ میں یہاں اپنی بے عزتی کرانے نہیں آئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کروڑوں کی بینک دولت جائیداد بازل کی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، صبر اور عقل سے کام لوگی تو بہت کچھ مل جائے گا۔ بازل بھی۔ طیبہ بیگم نے شانزے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ ہونٹ چبا کر رہ گئی تھی۔ بازل پری کو لے کر اوپر آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔
اور بمشکل خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ اپنی بے عزتی کے احساس سے اس کی روح تک زخمی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ ماضی میں بھی سب کچھ برا ہوا اور اب بھی سب کچھ برا ہی ہو رہا۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیکھو پری، مجھے معلوم ہے ماضی میں جو کچھ تم نے سہا وہ مشکل تھا، مگر تمہیں اپنے حال کو ماضی کی یادوں سے تکلیف دہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ بازل اسے صوفے پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے ہاتھ نرمی سے بول رہا تھا۔ پری وش کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے آنسو اس کے ضبط کو شکست دے کر بازل کی ہتھیلی پر گرے تھے۔ تمہیں اپنے وجود کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے ترس کھا رہا ہوں تم پر؟ تم ترس کی حقدار تو نہیں ہو، تم ہو۔ تمہیں ایسا نہیں ایک سوچنا کہ دنیا تم پر ہنس رہی ہے۔ ادھر دیکھو پری، وش کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے زخموں پر کون ہنستا ہے؟ وہ جسے کبھی زخم ہی نہ لگے ہوں۔ ان کا مذاق کون اڑاتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ وہ جس نے کبھی درد ہی نہ سہا ہو، جو کبھی لڑا ہی نہ ہو، اور تم ایسوں سے شرماتی چھپاتی ہو ان سے اپنے، ان کے بے داغ ہونے پر تمہیں رشک آتا ہے کیا؟ کیا ہوا جو زندگی نے تمہیں تمہاری کوشش پر اور جیتنے پر کچھ الگ قسم کی رفائی سے نوازا ہے؟ سکیئرز کیا ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ یہ نشان ہیں، ثبوت ہیں اس بات کی، دلیل کہ تمہیں نقصان دینے والوں کے لیے ایک سائن بورڈ کے ان جیسوں کے کئی بار تم تمغوں کی صورت سجائے پھرتی ہو۔ یہ تمہارے تمغے ہی تو ہیں۔ تم اپنے لیے غازی ہو کیونکہ تم نے اپنی جنگیں لڑی ہیں اور تم زندہ ہو۔ ایک غازی ایسے آرام پرستوں پر رشک نہیں کیا کرتا۔ پری کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ کبھی شاید آنسو ہی ہوتے جو ہمارے اندر کی کیفیت کو بتا سکتے۔ بازل اب خاموشی سے اس کے ہاتھ کو تھپک رہا تھا۔ پری وش رونا نہیں چاہتی تھی، کم سے کم بازل کے سامنے تو نہیں، مگر آنسو اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا دوبارہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، سو اسے اکیلا چھوڑ دینا ہی مناسب تھا۔ سو وہ باہر نکل آیا تھا اور اس کے قدم باہر نکلتے ہی پری کی آنکھوں کے سارے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے اب؟ شانزے نے طیبہ بیگم سے پوچھا تو وہ بولی، سوچنا کیا ہے، بازل ویسے بھی چلا جائے گا باہر، پھر یہ لڑکی میں دیکھتی ہوں کتنی دیر ٹکتی ہے یہاں۔ لیکن انکل کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی بزنس ٹور پر ہیں، ان کو تو میں کسی نہ طرح سنبھال ہی لوں گی۔ مگر جیسے ابھی بازل نے پری وش کے لیے اسٹینڈ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان ہوگا۔ شانزی فکر مند تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، نیا عشق کا بھوت ہے، کچھ دن میں اتر جائے گا اس سے۔ مجھے تو خود یقین نہیں تھا کہ اس لڑکی کے لیے بازل اتنا غصہ کرے گا۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا ہے اس نے، مگر میرا نام بھی طیبہ بیگم ہے۔ میں اتنی آسانی سے اپنی شکست تسلیم نہیں کروں گی۔ شانزے نے سر ہلایا تھا۔ وہ شروع سے ہی بازل میں انٹرسٹڈ تھی اور جیسے ہی اس سے رشتے کی بات چلی اسے لگا تھا بازل بس اس کا ہے۔ مگر اچانک سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ طیبہ بیگم نے اسے بلایا تو وہ آ گئی تھی۔ گو کہ بظاہر یہاں آنے کا مقصد منگنی میں شرکت کرنا تھا، مگر حقیقت میں صرف ایک ہی مقصد تھا، بازل کو پانا، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بازل کے بار بار کہنے پر اس نے منگنی کے فنکشن کے لیے مہندی تو لگا دی تھی، مگر اس پر وہ خوش نہیں تھی۔ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے بظاہر وہ مصروف دکھائی دے رہا تھا، پر حقیقت میں اس کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ ہاتھوں پر مہندی لگائے ہمیشہ کی طرح بیزار شکل بنائے ہوئے وہ سخت خفا دکھائی دے رہی تھی۔ بالوں کی ایک شریر لٹ بار بار اس کے ماتھے سے سرکتی ہوئی
اس کے گالوں پر بوسہ دے رہی تھی۔ آدھے بازوؤں تک مہندی لگے ہونے کی وجہ سے وہ اسے سر جھٹک کر بٹاتی، پر وہ بال پھر کچھ دیر بعد اس کے گالوں پر جھک جاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت اسے پیش کر سکتا تھا، پر جانتا تھا کہ اس نے آگے سے کیا جواب دینا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سگریٹ سلگایا۔ وہ جانتا تھا کہ سگریٹ اسے پسند نہیں، پر اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہی وہ طلب نہ ہونے کے باوجود سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اس کے گھورنے پر سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں بجھایا۔ ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتا تھا، پر کبھی کبھی دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ ان کے لیے اہم ہے۔ میرے ہاتھ پر مہندی لگی ہے، اس لیے خود ہی اپنی نظریں مجھ سے ہٹا دیں۔ اس کے گھورنے پر وہ تپی تھی۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کر اس کے پاس آن بیٹھا۔ زوجہ محترمہ، میں آپ کو گھورنے کا حق رکھتا ہوں۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ لیو می۔ وہ بدتمیز تھی بہت، اور یہ بات وہ جانتا تھا، پر رشتوں کی پائیداری برداشت کے بغیر ممکن کہاں تھی؟ جھکتا وہی ہے جو رشتہ نبھاتا ہے۔ گردن میں بل آ جائے گا، میں بال پیچھے کر لیتا ہوں۔ وہ سامنے کیچر پڑا ہے، اسے لگا دیں۔ خلاف توقع اس کا جواب زہر بھرا نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے بال پیچھے کیے اور پھر کیچر لگایا۔ کہو تو دو چوٹیاں بھی بنا لوں، تم پر اچھی لگیں گی، وہ شرارت سے بولا۔ زیادہ فری مت ہو۔ اور وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھے شرافت سے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، پر بات یوں کرتی تھی جیسے وہ اس سے چھوٹا ہو۔ بازل سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نگاہیں پریوش پر ہی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بازل کے یوں دیکھنے پر وہ بھڑکی تھی۔ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے سے ہی نفرت کرتی ہو یا اب کرنے لگی ہو۔ میں بھلا آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ یعنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بازل کو گھور کر بولی تھی۔ چلو کسی دن محبت بھی کر ہی لوگی، وہ شرارت سے کہتا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ محبت پرے ہٹیں آپ۔ کیوں ہٹوں؟ جب میں نے سب کے سامنے تمہیں اپنایا تھا تب بولتی کہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں، تو میں شادی نہ کرتا۔ تو آپ اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں۔ میں ایسے فیصلے کبھی لیتا ہی نہیں جن پر مجھے پچھتانا پڑے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں مجھ سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ بس آپ مجھے یوں ہی زہر لگتے ہیں۔ بازل نے اسے دیکھا تھا۔ زہر تو تم بھی مجھے لگتی۔ کبھی کبھی دل کرتا تمہیں کھا کر مر ہی جاؤں۔ توبہ، کیسے گھسے پھٹے ڈائلاگ مار رہے ہیں آپ۔ تم کہو تو میں کچھ نیا ٹرائی کر سکتا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں تمہارے لیے ہیلز اور ساڑی لایا ہوں، تم وہ پہننا۔ ساڑی کے ساتھ ہیلز کون پہنتا؟ چلو ساڑی پہن لینا، ساتھ جو بھی تمہیں پسند ہو۔ ہرگز نہیں، میں ساڑی نہیں پہنوں گی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، تم تیار ہو جانا، ہم ساتھ چلیں گے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ شانزے نے بازل کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو وہ رک گئی تھی۔ بازل، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم کیا مجھے مارکیٹ تک لے کر جا سکتے ہو؟ نہیں، مجھے اور کام ہے بہت، روکھے سے انداز میں کہتا ہوا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سوری یار، غلطی ہو گئی، اب معاف بھی کر دو تم۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ معافی اس سے مانگو جس سے مانگنی ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ میری بیوی ہے، وہ سرد مہری سے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ بیوی، مائی فٹ، وہ سلک کر رہ گئی تھی۔ آنٹی، دیکھا آپ نے بازل کا رویہ مجھ سے کیسا ہے؟ کچھ وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، تم ایسا کرو پریوش سے دوستی کر لو، طیبہ بیگم بولی تو شانزے کو مزید غصہ آیا تھا۔ آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جذبات سے نہیں، عقل سے کام لو۔ کبھی کبھی دشمن کو دوست بنا کر مارنا پڑتا ہے، اور تم یہی کرو گی۔ ادھر میرے پاس بیٹھو، سمجھاتی تمہیں۔ طیبہ بیگم شانزے کو پاس بٹھا کر پلان بتانے لگی تھی۔ اونچی ہیل اس نے کبھی پہنی نہیں تھی، اس لیے وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ بازل کی ضد اور حکم تھا، سو مرتی کیا نہ کرتی۔
وہ نہ پہنتی تو بازل اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سنگی فرش پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا پاؤں اچانک ہی لڑکھڑایا تھا۔ دھڑم سے گرنے ہی والی تھی، بازل نے اسے تھاما۔ وہ تقریباً اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اتنا قریب وہ اس کے کہاں آئی تھی؟ بازل نے اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوتے دیکھا اور اس کی غلافی پلکوں کا ارتعاش، اس کا لمس اور خوشبو۔ بازل نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جو حادثتاً انہیں قریب لے آیا تھا۔ اور وہ تھی کہ اس کی آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ ایسے ہی رہنا ہے تو میں چھوڑ دوں کیا؟ اس کی آواز سن کر وہ جیسے ہوش کی سرحد میں واپس لوٹی تھی۔ جی۔ وہ سیدھا ہوئی، جا کر ہیل بدل لے، ایسے ہی اگر فنکشن میں لڑکھڑا گئی تو منہ کے بل گریں گی، رسمی ہی سہی، پر بیوی ہے اب میری، اور میں انسلٹ فیل کروں گا۔ وہ خود بھی اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ بازل نے اسے دیکھا، جھکی کانپتی ہوئی پلکیں وہ دوپٹے کو مروڑ رہی تھی ہاتھوں میں۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہولے سے ہنسا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھائی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بازل نے پہلی بار اسے اتنا نروس اور امبیرس ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2 قدم چلتے ہی پری بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں لگتا ہے مڑ گیا۔ بازل نے جلدی سے اس کی ٹانگ سیدھی کی تھی۔ ٹہنے کے پاس سرخی ہو رہی تھی۔ موچ شدید تھی شاید۔ بازل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ پریوش نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر پاؤں کی ٹیس اتنی شدید اٹھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاتا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، بازل نے پریوش کو معصوم گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے نیچے اترا، شانزیں سامنے تھی۔ پریوش کو بازل کی باہوں میں دیکھ کر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ منگنی کے فنکشن میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ بازل اسے نظر انداز کرتا ہوا تیزی سے پری کو اٹھائے ہوئے باہر گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ چھوڑوں گی تو میں نہیں، بازل میرا ہے بس، وہ زیر لب کہتی ہوئی طیبہ بیگم کے کمرے کی طرف چلے گئی تھی۔ بازل لائبریری میں داخل ہوا تو اسے بک شیلف کے کنارے دادا جان کی قیمتی چیئر پر کھڑے ہو کر اوپر سے کتابیں ڈھونڈتے دیکھ کر چونکا، پھر خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پر کتاب اس سے کافی اونچی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے اچانک پوچھنے پر اس نے چیخ ماری اور دوسرے ہی لمحے وہ نیچے آ رہی تھی۔ بازل نے غیر ارادی طور پر اسے تھاما۔ ایک لمحے کے لیے پری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا، پر دوسرے ہی لمحے وہ اسی جلالی موڈ میں آئی جس میں رہتی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ شرم نہیں آتی ایسے کرتے ہوئے؟ میں تو بازل نے کہنا چاہا، پر وہ کہاں سنتی تھی۔ میں کیا بکری کی طرح ممنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ذرا بھی سوبر یا ڈیسنٹ نہیں ہیں آپ۔ غضب خدا کا، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ مطلب لڑکی دیکھی نہیں؟ اور بازل نے یک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا، میرے خیال میں تم یہ باتیں نیچے اتر کر بھی کر سکتی ہو۔ پریوش کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ابھی تک اس کی باہوں میں جھول رہی تھی اور جلدی سے اس کی باہوں سے اتری تھی۔ آپ مجھے چھونے کی کوشش مت کیا کریں، میں کوشش نہیں کرتا، جب کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ جیسے کچھ جتا رہا تھا۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو بازل نے گہرا سانس، محترمہ کو بتانا پڑے گا کہ میں کیا چیز ہوں، وہ زیر لب بولا تھا۔ بازل نے یک دم ہی اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں قید کر لیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھی تھی، مگر بازل کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ بولا، مجھے کچھ جاننا ہے، اگر تم جواب دو گی تو میں چھوڑ دوں گا۔ پوچھیں جلدی، کیا تمہیں محبت سے ڈر لگتا ہے؟ بازل پریوش کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے سرگوشی سے بولا،
مجھے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، وہ اس کی باہوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھ سے بھی۔ بازل نے باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کی باہوں میں مزید جکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہر اس چیز سے جو بدل سکتی، پری وش نے کہا۔ بازل نے جواب میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ پری وش کی سانسیں گویا آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ پھر تمہیں دنیا میں نفرت پر یقین کرنا چاہیے، بس، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بازل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پری کا دل بازل کی قربت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بازل جیسا مرد کسی بھی عورت کو پاگل کر سکتا۔ پری اس کے بازوؤں میں نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بہکنا نہیں چاہتی تھی، مگر بازل کی پیش قدمی سے اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مدہوشی میں جانے لگی، وہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اپنی من پسند عورت کی قربت کے بنا مر جانا غربت ہے۔ شرٹ کب اتری پری کو پتہ نہیں چلا۔ اس کی سنڈول سینے پر اب محض بلیک کلر کی برا رہ گئی تھی۔ بازل نے جب سینے کی لکیروں کے درمیان اپنے ہونٹ رکھے تو ایسا محسوس جیسے پری کے سر سے پاؤں تک بجلی کی لہر سی گری ہو۔ ایسے خوبرو مرد کی قربت کی اور طوفانی پیش قدمی کے سامنے وہ ٹک نہیں پا رہی تھی۔ بازل بھیڑیا بن چکا تھا۔ وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کی گردن کو نوچ رہا تھا۔ کمرے میں پری کو موہوم سسکیاں گونج رہی تھیں، اور یہ سسکیاں ایسا مدہوش میوزک تھی جو بازل کی شدت بھری آگ کو ہوا دے رہی تھی۔ دنیا کی ساری نرمیاں عورت کے سینے کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ پری اسے روک رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا اس کے اندر کی شیرنی جاگ رہی ہے۔ وہ ضبط کر رہی تھی، ورنہ وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے ناخنوں سے بازل کو نوچ ڈالے اور اپنے دانتوں سے اس کے فراق سینے کو کھا جائے۔ قربت کی آگ ان دونوں کو جلانے کے لیے بھڑک چکی تھی۔ وہ جلنا نہیں چاہتی تھی، اور بازل جل کر خستر ہونے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور تم اگر اپنا رویہ نہیں بدلو گی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بازل نے کندھے اچکائے تھے۔ ایسے آپ میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر میرا دل نہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ بازل نے اسے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہارے لیے بدتمیزی ہوگی، میرے لیے تو یہ محبت جتانا ہے۔ وہ پری کے بدن کے زاویوں سے الجھتا ہوا اس کے کان میں بولا تھا۔ اسے محبت نہیں کہتے ہیں، بلکہ… بازل نے اس کے لبوں پر لب رکھے تھے۔ پری کا بدن گویا سمٹ کر اس کے لبوں پر آن ٹھہرا تھا۔ پری وش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر بازل کی گرفت مضبوط تھی۔ تم میری بیوی ہو، چاہے آج مان لو یا کل، یا جب دل کرے، مگر تمہیں یہ ماننا ہی پڑے گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آزاد کرتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ آپ انتہائی واہیات اور چیپ حرکتیں کر رہے، یہ پری وش نے سرخ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اب عادت ڈال لینی چاہیے، وہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ، جبکہ مجھے لگتا ہے میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بال سیٹ کر کے اس جانب مڑا تھا۔ بائی دا وے، کیسا لگ رہا ہوں میں؟ زہر، وہ تپ کر بولی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم تو مجھے پھر بھی شہد لگتی ہو، وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ پری وش اس کے ارادے بھانپ کر جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ آنا تو آخر تم نے میری باہوں میں ہی ہے۔ باہر میں جاؤ تم، پری وش دروازے سے نکلتے ہوئے بولی تو بازل مسکرا دیا تھا۔ شانزے کے لیے پری وش اور بازل کو ایک ساتھ دیکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ جب بھی ان کو ایک ساتھ دیکھتی تھی اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے۔ حسد اور جلن سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ طیبہ بیگم اسے سمجھا چکی تھی سب، مگر وہ صبر سے کام لینا نہیں جانتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جلد از جلد بازل کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اپنے کالج کے ایک دوست سے ملنے جا رہی تھی۔
جس کا جرائم پیشہ لوگوں سے گہرا تعلق تھا۔ شانزے نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں پریوش کو اپنے راستے سے ہٹائے گی، چاہے اس کے لیے پریوش کو جان سے بھی نہ مارنا پڑے، وہ کر گزرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مدد اس کا وفی دوست کر سکتا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد وہ اب اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا اور پریوش سے بازل کی جان چھوٹ جائے گی۔ پریوش اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب طیبہ بیگم کچن میں آئی تو مہرانی صاحبہ کو یاد آ گیا کہ اس گھر میں کچن بھی ہے۔ کیا آپ چائے لیں گی آنٹی؟ پری نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں لینا۔ تم نے اپنی اداؤں سے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، مجھے قصوروار مت ٹھہرائیں۔ نہ مجھے بازل پسند نہ یہاں رہنا، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پری تیز بولتی ہوئی وہاں سے چلے گئی تھی۔ طیبہ بیگم نے سر جھٹکا۔ دیکھ لوں گی میں، تم رہنا بھی چاہو گی مگر رہ نہیں سکو گی یہاں۔ میں بزنس کی ایک ڈیل کرنے دبئی جا رہا ہوں، کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا۔ پریوش کو بتاتے ہوئے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، بس اتنا کہ میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا زیادہ وقت دادوں کے ساتھ ان کے روم میں گزارو۔ پریوش کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے کپڑے رکھتا دیکھنے لگی تھی۔ کپڑے رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اور کچھ نہیں تو الوداع ہی کہہ دو اچھے سے۔ مجھے الوداع کہنا پسند نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو کہنا پڑتا ہی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تو وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ بازل کھڑا ہوا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ پریوش ٹیرس پر کھڑی اسے ہی جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آہستہ سے چلاتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ سائیڈ مرر سے پریوش کا عکس غائب ہو گیا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کبھی کبھی شاید دوری ہی ہوتی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت کتنی اہم ہوتی ہے۔ بلا شبہ بازل خوب رو مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کا حسن رکھتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ بازل کی موجودگی اسے پسند نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بازل کی پرفیوم کی مہک ابھی تک کمرے میں موجود بازل کا پتہ دے رہی تھی۔ پری نے گہرا سانس لیا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے ٹی وی آن کر لیا، مگر یہ کوشش بے سود رہی۔ گزشتہ رات کی بازل کی گستاخیوں کا اثر اب تک پری کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ بازل کا لمس، اس کے لبوں کے گرم بوسے پری کو محسوس ہوا، جیسے اس کی غیر موجودگی میں پری کے بدن پر سلگنے لگے تھے۔ اس نے ایک جھڑی سی لی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار مجھے، میں کیوں خام خواہ اسے سوچے جا رہی ہوں؟ پری نے خود کو ٹوکا تھا، مگر وہ تو گویا جانے کے بعد بھی وہیں موجود تھا۔ پری نے سر جھٹکا اور شاور لینے چلی آئی۔ شاید پانی اس کے بدن پر جھلتے بازل کے دیوانہ وار بوسوں کی تپش کو ٹھنڈا کر سکے۔ بے لباسی کے بعد وہ کئی دیر خود کو دیوار پر لگے بڑے آئینے میں گھورتی رہی تھی۔ وہ حسین تھا اور بدن تو گویا قیامت تھا۔ زرخیز اور بھرپور شاور کے نیچے کھڑی وہ آنکھیں بند کر کے بھیگتی رہی تھی، مگر اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ بازل کی یادوں میں بھیگ رہی ہے۔ شاور لے کر وہ ٹاول باندھے روم میں آ گئی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ پری نے موبائل اٹھایا، بازل کا میسج تھا۔ میں تمہیں یاد کروں گا، وہ بے اختیار مسکرا دی اور جواب لکھا، نہ کرے مجھے یاد، سانسوں اور یادوں پر اختیار کہاں ہوتا۔ جواب فوراً ہی ملا تھا۔ وہ موبائل کو دیکھنے لگی تھی۔ دوبارہ اسکرین پر میسج دوبارہ کیا، کیا کر رہی
شاور لیا، جلدی میں ٹائپ کر کے سینڈ کرنے کے بعد پری کو احساس اسے یہ تو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اکیلے اکیلے کہو تو کمپنی دینے آ جاؤں تمہیں؟ پانی بچانا بھی تو ضروری ہے، جا کر اپنا کام کرے جس کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے۔ وہ سینڈ کر کے پھر پچھتائی تھی۔ اب تو اسے پکا لگے گا کہ میں اسے یاد کر رہی، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا میں کہوں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس بہانے مزید قربت اور تنہائی بھی مل جائے گی۔ وہ شوخی میں تھا۔ پریوش نے تصور میں باسل کا چہرہ دیکھا تھا۔ پری نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں جلدی لوٹوں گا، اس کا میسج آیا تھا۔ پری نے موبائل رکھ لیا اور کپڑے پہننے لگی۔ وہ اتنے دنوں سے والدین کی قبروں پر نہیں جا سکی تھی۔ کپڑے پہن کر وہ نیچے آئی۔ میری شہزادی، دادو نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ دادو، میں امی ابو کی قبر پر جا رہی ہوں۔ جاؤ میری بچی، باہر گاڑی اور ڈرائیور موجود ہیں، انہیں بتا دو گاڑی پر میں کہیں جا رہی ہوں۔ طیبہ بیگم جھٹ سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ دادو، پریوش جلدی سے بولی تھی۔ دادو جو اپنی بہو کے لتے لینے ہی لگی تھی، پری کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ دادو سے مل کر کوٹھی سے باہر آ گئی اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ تو میرا یہ کام ہو جائے گا؟ شانزے نے 1 لاکھ پکڑاتے ہوئے زین سے پوچھا۔ بالکل ہو جائے گا، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ اتنے پیسوں میں کچھ بھی کر لے گا۔ پھر ٹھیک ہے، تمہیں بھی کمیشن مل جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ شانزے نے پرس کندھے سے لگایا تھا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ یونیورسٹی کے بعد تم تو ایسے شہر چھوڑ کر بھاگی ہو کہ پھر نظر تک نہیں آئی۔ زین نے اسے روکا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے جلدی میں، تمہیں بتا دوں گی کہ کب موقع ہے، تم بندے کو تیار رکھنا۔ وہ تیار ہے، ویسے میرے پاس امپورٹنٹ مال آیا ہوا، آج کچھ کش تو بنتے ہیں۔ شانزے اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھا۔ یہاں ہی وہ رک گئی تھی۔ نہیں، فلیٹ پر۔ چلو پھر، میں نے واپس پہنچنا ہے جلدی۔ ہاسٹل کے بعد شانزے کو بھی نشہ نہیں ملا تھا، سو وہ مان گئی تھی۔ وہ کئی بار فلیٹ پر جا چکی تھی اپنی فرینڈ کے۔ زین نے بل پے کیا تو وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ زین نے ٹینا کو میسج کر دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ باسل کی فلائٹ ڈیلے ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ پر بیزار بیٹھا ہوا تھا۔ گھنٹے بعد ہی فلائٹ ملتی اسے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ موبائل پر میسج موصول ہوا۔ اس کی میٹنگ کینسل ہو چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ بھڑکا تھا۔ دوسری پارٹی کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ لے کر باہر نکل آیا اور ڈرائیور کو کال کرنے لگا تاکہ وہ اسے واپس لے جائے۔ جب زین اور شانزے فلیٹ پر پہنچے تو ٹینا ان کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ ارے بے وفا عورت، آخر تم مل ہی گئی۔ وہ شانزے کے گلے لگی تھی۔ بس آ گئی یار، بزی ہی بہت، میرے لیے نہیں، اپنی طلب میں ہوئی تم۔ ٹینا نے آنکھ ماری تو شانزے ہنسی تھی۔ زین سگریٹ بنا چکا تھا۔ تینوں نے ایک ساتھ سگریٹ سلگایا اور کش لگانے لگے۔ واہ یار، کمال ہے یہ تو، ٹینا نے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو زین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کش لے کر اس کے منہ پر چھوڑنے لگا۔ تم لوگ اتنی جلدی شروع ہو گئے، شانزے نے انہیں ٹوکا۔ شباب کا نشہ بھی تو ہو۔ زین نے آنکھ ماری تھی۔ شانزہ کو بھی نشہ چڑھنے لگا تھا۔ ان تینوں کا گروپ تھا۔ وہ ہاسٹل کے دنوں میں خوب موج مستی کرتے تھے۔ شانزے بھی اٹھ کر زین کے قریب آ بیٹھی تھی۔ ٹینا کے لبوں سے ملاتا ہوا زین کا ہاتھ ساتھ شانزے کے پیٹ سے نیچے سرک رہا تھا۔ فلیٹ میں دھواں ہی دھواں پھیلنے لگے تھے۔ اب میں چلتی ہوں یار، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے سب سوال پوچھیں گے۔ شرٹ پہنتے ہوئے شانزے نے کہا تو ٹینا بولی، کہاں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ آنکھ مار کر ہنسی تھی۔ نہیں یار، زین تک میرا کام تھا، کچھ اس وجہ سے ملنے آئی ہوں۔ کیا کام تھا؟ ٹینا چونکی۔ تمہیں میں نے بتایا تھا میرا ایک کزن کروڑوں پتی لڑکا ہے، بس اس کے چکر میں ہوں۔ اوہ ہاں، تمہاری تو اس سے منگنی ہونے والی تھی، لاسٹ ٹائم تم نے
جب بات ہوئی تھی تب تم نے بتایا تھا، ہوتے ہوتے رہ گئی بس۔ کیا ہوا زین سے پوچھ لینا تم۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، ٹینا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بتا دوں گا سب، زین بولا تو ٹینا نے سر ہلایا۔ چلو تمہیں دروازے تک چھوڑ دوں، میں کپڑے تو پہن لوں پہلے۔ شانزے نے ٹینا کو ٹوکا تھا۔ ارے آج دعوت ہے، اس کی تو کیا تکلف کرنا۔ ٹینا نے آنکھ ماری تو شانزی بولی چلو انجوائے کرو۔ اور ہاں زین، میرا کام ہو جانا چاہیے تھا۔ ڈونٹ وری، میں نے ڈیٹیلز بندے کو فارورڈ کر دی ہے۔ اب تک تو وہ کام پر لگ بھی گیا ہوگا، بس اس کی پیمنٹ تیار رکھنا۔ میرا کام ہو گیا تو سمجھو تم سب مالا مال ہو گئے۔ اس کو پیسے مل جائیں گے، اور ہاں میری پیمنٹ تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ یہاں ہی لوں گا میں۔ زین نے دانت نکالے تھے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ابھی تم ٹینا کے ساتھ گزارا کرو، یہ تو اپنی جانم ہے۔ زین نے ٹینا کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو شانزے نے سر ہلایا اور انہیں گڈ بائے بول کر فلیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ بازل گھر واپس آیا تو پریوش کمرے میں نہیں تھی، وہ دادو کے کمرے میں چلا آیا۔ دادو، پری کہاں ہے؟ وہ تو اپنے والدین کی قبروں پر گئی ہے۔ تو ساتھ کون گیا ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے، رکشے پر تمہاری ماں کو کہیں جانا تھا، گاڑی وہ لے گئی۔ ڈرائیور چھٹی پر، آج تو دوسری گاڑی کون چلاتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم امی اسے ڈراپ کر دیتی وہاں، بازل نے خفگی سے کہا تھا۔ تمہیں اپنی ماں کا پتہ تو ہے، دادو نے کہا تو بازل سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اب انہیں کیا مسئلہ ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، فکر مت کرو میرے بچے، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، دادو نے اسے تسلی دی تھی۔ چلے میں ذرا آرام کرتا، پریوش جب آئے گی تو میں اسے لے کر کہیں آؤٹنگ پر جاؤں گا۔ بازل دادو کو سلام کر کے اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، سو لیٹتے ہی سے نیند آ گئی تھی۔ پری کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ قبرستان میں وہ جب بھی یہاں آتی تھی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی وہاں۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے رکشے کی تلاش میں نگاہیں سڑک پر دوڑائیں، مگر روڈ خالی ہی تھا، پاس ہی گاڑیوں اور رکشوں کا اڈا تھا۔ وہ اس سمت ہی چلنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی چلی تھی کہ پیچھے سے ایک کیری اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس میں سے کسی نے نکل کر پری کو دبوچا اور پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلائی تھی، مگر اس کی پکار ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اس کے منہ پر کوئی سپرے کیا تھا، وہ وہیں سیٹ پر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلاتے ہوئے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ کام ہو گیا استاد، دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کال کاٹی اور گاڑی تیزی سے مطلوبہ جگہ کی طرف بھگانے لگا۔ شانزے بازل کے گھر داخل ہوئی ہی تھی کہ زین کا میسج ملا، تمہارا کام ہو گیا ہے، پیمنٹ کل کر دینا۔ شانزے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کا کام ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب 2 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کروں گی میں اتنی جلدی؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ اسے اتنی جلدی امید نہیں تھی کہ زین کام کرے گا۔ اچانک وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ طیبہ بیگم نے کل اس کے سامنے ہی ایک سونے کا ہار اپنی الماری میں رکھا تھا، جو اچھی خاصی مالیت کا تھا۔ لو، میرا کام تو بن گیا، ہار زین کو دے دوں گی، اور اس کا الزام بھی پریوش پر ہی لگنا، جو کچھ دن تک تو اب گم رہے گی۔ شانزے کی شیطانی دماغ نے فوراً راستہ دکھایا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس کا کام اب اور زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ بازل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ 8 بجنے والے تھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر آیا۔ طیبہ بیگم کچن میں تھی۔ امی، پری کہاں ہے؟ مجھے کیا پتہ کہاں ہے، وہ دادو کے کمرے میں آیا تھا، مگر دادو نے بتایا کہ انہیں لگا وہ آ گئی ہوگی اب تک۔ بازل نے فون نکالا اور پری کا نمبر ڈائل کیا، جو بند جا رہا تھا۔ بازل کو اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ تیزی سے پورچ میں آیا اور گاڑی نکال کر قبرستان کی طرف چلانے لگا۔
شانزے کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ پری نے چیخ ماری تھی، ایک آواز بھی مزید نکالی تو تمہارا برا حال کر دوں گا میں۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گرایا تھا۔ شانزے سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ تم کچھ دن یہاں ہماری مہمان ہو، اس کے بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، نقاب پوش نے بتایا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مگر نقاب پوش پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ اپنی بہتری چاہتی ہو تو کوئی چالاکی یا ہوشیاری مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حال کیا جائے گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نقاب پوش نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ کھانا بیچ رہا ہوں، کھا کر چپ کر سو جانا۔ نقاب پوش پری کو رسیوں سے آزاد کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی تھی۔ پری کو رات اور دن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ بس خاموشی سے کونے میں پڑی رہتی تھی۔ پتہ نہیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا تھا۔ وہ تو کسی کا کبھی برا نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ برا ہی ہوتا تھا۔